بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ دنیا دار الاسباب ہے. اس دنیا کے اندر اللہ نے اسباب کو مسببات اور نتائج کے ساتھ جوڑا ہے. ہر سبب اپنا اثر دکھاتا تو ضرور ہے لیکن کبھی وہ سبب ناکام بھی رہتا ہے اور اپنا وہ نتیجہ ظاہر کر نہیں پاتا اور نتیجہ اس سے حاصل ہوتا بھی نہیں ہے. مسبب الاسباب مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. ظاہری طور پر مسبب اور نتیجے کی نسبت سبب کی طرف ہوتا ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، لیکن فی نفسہ ہی مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. آگ اگر کسی کو جلاتی ہے تو کہتے کہ آگ نے جلا دیا، راکھ کر دیا، خاک کر دیا، آگ نے اس کو جلایا. جلانے کی نسبت آگ کی طرف کی جاتی ہے. آگ ایک سبب ہے، وہ اپنا اثر ظاہر کرے گی، جلائے گی، لیکن کبھی آگ ناکام بھی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب اوپر سے حکم آ گیا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ آپ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. آج آگ ناکام ہو گئی، وہ اپنا اثر دکھا نہیں رہی، آج جلا نہیں رہی. شادی کرتا ہے آدمی اور وہ اپنی حرم محترمہ سے قریب ہو جاتا ہے، اپنی جنسی خواہش کو پوری کر لیتا ہے. 9 مہینے کے بعد اولاد پیدا ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ فلاں نے شادی کی ہے اور شادی کے نتیجے میں اس کی اولاد پیدا ہو گئی. یہ شادی اور بیوی کے قریب جانا، اپنے حرم کے قریب جانا، یہ سبب ہے بچے کی ولادت کا کہ بچہ پیدا ہو گیا. اس کی نسبت اس شادی کی طرف کی جاتی ہے، اس ہم بستری کی طرف کی جاتی ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک دبلا پتلا آدمی ہے،
جس کی ہڈیاں ہیں، بظاہر ہڈیوں پر گوشت بھی نظر نہیں آتی، لیکن ان کی درجن کے درجن اولاد ہے، لگاتار ان کی اولاد کا سلسلہ ہے۔ اور ایک آدمی اتنا موٹا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جس کو سوزکی بھی نہیں اٹھا سکتی، اس ظالم نے 20 سال سے 25 سال سے شادی کی ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ سبب دونوں میں موجود ہے، سبب دونوں میں موجود ہے۔ یہ بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، طاقتور بھی ہے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی رپورٹیں بالکل ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ دوسرا وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس کی ہڈیاں ہیں، ظاہری وہ صحت اور ظاہری اللہ آپ کا بھلا کرے تندرستی اس میں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اولاد ہی اولاد، اولاد ہی اولاد۔ ایک آدمی وہ سمجھدار ہے اور عقل مند ہے، تعلیم یافتہ ہے، رزق کے لیے دوڑ لگا رہا ہے اور رزق اس کو مل نہیں رہی ہے۔ دوسرا آدمی ان پڑھ قسم کا آدمی ہے، جاہل ہے، وہ بھی دوڑ لگا رہا ہے رزق کمانے کی چکر میں۔ ماشاءاللہ اللہ نے اتنے رزق دیے وہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ اسباب مؤثر حقیقی نہیں ہے، بھاگ دوڑ دونوں کی ہے۔ مجھے درد سر ہے، میں نے ایک گولی لے لیا، میرے سر کا درد ختم ہو گیا۔ دوسرے میرے ساتھی کو درد سر ہے، اس نے 2 گولیاں لی تب بھی درد سر ختم نہیں ہے۔ میرا پیٹ بند ہے، میں نے ایک گولی لے لیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کا پیٹ خراب ہے اور بند ہے، اس نے 2 گولیاں لے لی پھر بھی پیٹ کھل نہیں رہا ہے۔ مولوی صاحب کو ہیپاٹائٹ سی ہے یا بی ہے، اس نے حکیم کی دوائی لے لی وہ بچ گیا۔ دوسرے کو ہیپاٹائٹ سی اور بی ہے، اس نے آغا خان کی دوائی لے لی، مردار ہو گیا، مر گیا۔ ایک آدمی کو 1 گولی لگتی ہے وہ مرتا ہے، دوسرے کو قسم کھا کے کہتا ہوں 36 گولیاں لگی تب بھی ظالم کا بچہ مرا نہیں۔ 35-36 گولیاں لگی، مرا نہیں۔ یہ وہ اسباب ہے، اسباب اپنا اثر تو دکھاتے ہیں، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ پھر آگ میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے جلانے کی، پانی میں تاثیر رکھی ہے اگانے کی۔ زمین میں آپ پانی ڈالیں گے، سینچائی کریں گے، درخت اگیں گے، فصل آپ کی اگے گی۔ شادی کی تاثیر ہے، اپنی تاثیر ہے، ہم بستری کی تاثیر اپنی تاثیر ہے، کھانے کی اپنی تاثیر ہے، پینے کی اپنی تاثیر ہے، دوائی کی اپنی تاثیر ہے۔ بعض چیزوں میں اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے اور بعض چیزیں ایسی کہ ان میں تاثیر ہے ہی نہیں، اور وہ تاثیر خود ساختہ ہے ہم نے اپنے طرف سے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، عربوں کے یہاں مشرکین مکہ کے یہاں یہ مشہور تھا کہ جب سفر کا مہینہ داخل ہوتا تو بڑی نحوستیں اور بیماریاں، آفتیں سفر ہی سفر میں شادی بھی نہیں کریں گے، سفر میں منگنی نہیں کریں گے، سفر میں کوئی اور مبارک تقریب نہیں کریں گے۔ سفر منحوس قسم کا مہینہ ہے، جیسے کہ اس سے پہلے والا مہینہ گزر گیا محرم کا مہینہ ہے، اس میں ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے، وہ تو ماتم کریں گے، شادی کہاں کریں گے، وہ ماتم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ساری بدعات ہے، یہ ساری خرافات ہیں، یہ نظریات فاسد قسم کے نظریات ہیں جو انہوں نے اپنے طرف سے بنایا ہے۔ محرم میں شادی کی اجازت نہیں، شوال میں شادی نہیں کرتے۔ میرے نبی کا نکاح ہوا حضرت عائشہ سے شوال کے مہینے میں، رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، لیکن ایک طبقہ ہے ہمارے پاکستان میں، عربوں میں اب بھی جہالت باقی ہے کہ شوال میں نہیں۔ محرم میں آپ دیکھیں کہ شادی ان کے ہاں کالے کپڑے والوں کے ہاں شادی نہیں ہوگی محرم میں۔ بھائی حضرت حسین شہید ہو چکا ہے، آل رسول شہید ہو چکے ہیں، ماتم کرنا ہے۔ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اب سفر کو کہا جاتا ہے کہ وہ نحوست کا حامل ہے، اس میں نحوست ہے، یہ اپنے طرف سے خود ساختہ ہے۔ آگ میں جو تاثیر ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، پانی میں تاثیر ہے اللہ نے رکھی ہے، کسی میں اچھا اثر ہے، کسی میں برا اثر ہے،
زہر میں اللہ نے اثر رکھا ہے، برا اثر ہے کہ جان سے مار دیتا ہے، لیکن مہینے میں تو کچھ بھی نہیں۔ سفر کے مہینے میں نحوست کہاں سے آ گئی؟ شومی قسمت ماں در صورت نادر گرفت، شومی شامت اعمال ماں در صورت نادر گرفت۔ بیماریاں اور آفتیں جو آتی ہے اللہ کی طرف سے جو گرفت ہوتی ہے وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے، لیکن کبھی الٹ ہو جاتا ہے، کبھی الٹ ہو جاتا ہے۔ نحوست ہے میری بدعملی کی، اور شومی ہے میری بد کرداری کی، میں شوم ہوں۔ گندگی ہے میرے اعمال میں، سزا اس کی بھگت رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں اور بدعات کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ بدبختی میری ہے لیکن میں دوسرے کو الزام دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، جب ان قوموں پر اچھے دن آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہے اور فراوانی ہوتی ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، تندرست ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، جمہوری حق ہے، جمہوری حق ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فرعون کے پیروکاروں کو ہم نے پکڑ لیا قحط سالی میں، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، ان کے پھل ہم نے گھٹا دیے، درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا، مال ان کے ہم نے کم کر دیے۔ لعلہم یذکرون، اللہ کا قانون ہے کہ سرد اور گرم دونوں قسم کے زمانے، دونوں قسم کے اعمال، دونوں قسم کے حالات انسان پر آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی سرد احوال میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی گرم احوال میں، کہ دماغ اس کا ٹھیک ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فرعون کے پیروکاروں کو ہم نے پکڑ لیا قحط سالی میں، کہ فرعون تمہارا رب نہیں ہے، اگر تمہارا رب ہوتا تو ہمیشہ باغات اور نہریں، ہمیشہ تمہاری زمینیں آباد ہو جاتی، یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ فرعون تمہارا رب، وہ بھی عاجز ہے۔ یہ ہوا۔ آپ کو مزے کی بات، آپ کو یہ بات بتاؤں، ان قحط سالیوں میں کئی دفعہ چوری چھپکے سے قبطیوں نے، فرعون نے خود بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا چوری چھپکے سے، کہ جیسے کہ تو کہتا ہے نا آسمان پہ کوئی رب ہے اور وہ تیرا رب ہے، جانتا بھی دل سے کہ وہ رب ہے اس کا، موسیٰ کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ موسیٰ بڑی قحط سالی آ گئی، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، روٹی کو ترستے، پانی کے قطرے کو بھی ترستے۔ اس قسم کے حالات میں اللہ نے فرعون کو بھی مبتلا کر دیا، باوجود اس کے کہتے انا ربکم العالی، میں تمہارا اعلیٰ قسم کا پروردگار ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے معبودی، وہ معبود اور الہوں کے چھوٹے چھوٹے شتنگڑے چھوڑے شیطان اور معبود پتھر تو ہوتے، لیکن بڑا رب میں ہوں، انا ربکم العالی۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ چوری چھپکے سے، کتے کا بچہ یہ چوری چھپکے سے حضرت موسیٰ سے جا کر کے کہتا قحط سال ہو گئی ہے اور آپ دعا کر لو، اپنے رب سے دعا کر لو کہ اللہ پاک یہ قحط سالی، یہ بیماریاں، یہ آفات، یہ طاعون اللہ ہم سے یہ ہے کہ ہٹا دے۔ کئی زمان ہمارے مسلمانوں پر بھی طاعون کی بیماریاں آ گئی ہے، لیکن فرعونیوں پر، قبطیوں پر بھی، بنی اسرائیل پر بھی اللہ پاک نے طاعون ان پر بھی مسلط کر دیا۔ 70,000 80,000 اس وقت لوگوں کی تعداد اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، 70,000 80,000 وہ طاعون کے حوالے ہو گئے، جیسے کہ ہم کرونا کے حوالے ہو رہے۔ ان حالات میں چوری چھپکے سے فرعون جا کر کے موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو، اللہ اس قحط سالی کو ختم کر دے، بارشوں کا سلسلہ جاری رکھے، ہمارے باغات آباد ہوں، زمین ہمارے آباد ہوں، اگر فراوانی آ گئی تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ معاہدہ میرا اور آپ کا 6 مہینے کے لیے معاہدہ ہے، ان 6 مہینوں کے اندر اگر آپ تبدیلی لاتے ہیں تو میں اور میری قوم قبطی یہ سارے کے سارے آپ کو مانیں گے۔ منافق اس طرح جھوٹ تو بولتا ہے کافر۔
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ مال بھی ان کے گھٹا دیے، قحط سالی میں مبتلا کر دیے، سرد و گرم قسم کے حالات سے ان کو دو چار کر دیے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب ان پر فراوانی آتی ہے اور اچھے حالات آتے ہیں اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہوتے ہیں، تو پھر ظالم کے بچے کہتے ہیں قالوا لنا هذه یہ تو ہمارا حق ہے، حق ہے، حق ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، ہم ہیرو ہیں، ہم تو صلاحیت والے لوگ ہیں، اگر بارشیں کا سلسلہ ہو گیا یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے۔ یہ رب کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ جب اچھے حالتیں ان پر آتی ہے اور یہ ہے کہ بارشیں برستی ہے، باغات پھل دینے شروع کر دیتے ہیں، زمینیں آباد ہو جاتی ہے، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ یہ ہمارا حق ہے، یہ جمہوری حق ہے، ہمیں مل گیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ برے دن آتے ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے، باغات پھل دینا بند کر دیتے ہیں، زمین یہ ہے کہ خشک ہو جاتی ہے، پانی بند، بارشیں بند، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ کی نحوست ہے، یہ موسیٰ کی نحوست نہیں ہے، یہ موسیٰ کو نہ ماننے کی نحوست ہے جو تم پر ہو گئی، تم منحوس ہو جو تم نے موسیٰ کو مانا نہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اگر برے دن ان پر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بدفعلی لیتے، بدشگونی لیتے ہیں، یہ موسیٰ کی نحوست ہے اور موسیٰ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ان کی نحوست ہے۔ ایک ایک بات پر قرآن کھول کر کے آپ دیکھیں گے، یہ منحوسوں کی جو یہ مشرکین، یہ کافر، یہ خدا کے باغی، یہ اللہ سے لڑنے والے، ایک ایک بات آج ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ میں جن کو تم اپنے ہیرو سمجھتے ہو، یہ ملا کی نحوست ہے، یہ حافظ کی نحوست ہے، یہ قاری کی نحوست ہے، یہ مدرسے کی نحوست ہے، یہ مسجد کی نحوست ہے۔ جب تک ملا ہے اس ملک میں، یہاں یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اور ہم لوگ مولوی لوگ، تبلیغی لوگ، ان کا رخ الگ ہے، ختم نبوت والوں کا رخ الگ ہے، سپاہ والوں کا رخ الگ ہے، جمعیت والوں کا رخ الگ ہے، بریلوی کا رخ الگ ہے، اہل حدیث کا رخ الگ ہے۔ ہمیں انہوں نے اس طرح فرقوں کے اندر بانٹ بانٹ کر کے یہ بغیرت یہ خود حکومت کرتے رہتے۔ ہمیں فرقوں میں ہمارا رخ ایک کا ادھر کر دیا، ایک کا ادھر کر دیا۔ ابا اور امی جب آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی گھر میں تو ان کے خوبصورت نوجوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پھر محلے والے کوئی کبھی کسی بیٹی کو اغوا کرتے، کبھی کسی کو اغوا کر لیتے، جی ہاں وہیں سے ہوتا۔ ہمیں ان بدبختوں نے کمال ہے ان کا، انگریز کے بوٹ پالش کرنے والوں کا، ہمیں اس طرح انہوں نے لگا دیا۔ دیوبندیوں کو 50 جگہوں میں تقسیم کیا ہے، بریلویوں کو تقسیم کیا، سب کو۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ جب ان پر آبادی آ جاتی ہے، فراوانی مال کی، بارشوں کا سلسلہ، باغات پھل دینے پر آتے، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ یہ ہمارے جمہوری حق ہے، یہ ہم اس کے حقدار ہیں، ہم ہیرو ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اور اگر باغ پھل دینا بند کرے، درخت خشک ہو جائے، بارشیں بند ہو جائے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ یہ موسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لانے والوں کی نحوست ہے، یہ ان کی نحوست ہے، ان کی نحوست ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں باغات کے مالکوں کو اور بادشاہوں کے کمانڈروں کو، صدر صاحب کے کمانڈر یہ کیا کہہ رہے، کس اسٹیشن سے گفتگو کر رہے، کون سی چینل سے یہ بول رہے ہیں، بات تو سنو، قرآن نواں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن اگر ان پر قحط سالی آ جاتی ہے، برے دن آتے ہیں، بیماریاں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، ذلتیں آتی ہے، تو کہتے ہیں یہ موسیٰ کی نحوست ہے، ایمان والوں کی نحوست ہے۔ آپ کے سامنے میں کیا رونا روں، قرآن میرے ہاتھ میں کیا روں، اور آپ کے سامنے میں رونے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ صرف میں نہیں روتا اس مسجد میں، ہر ملا روتا ہے، ہر تبلیغی روتا ہے، جس کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ روتا ہے، لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ بھی اخبارات پڑھتے رہتے ہیں، اخبارات میں کہا جا رہا ہے جب تک ملا زندہ ہے، جب تک مدرسہ باقی ہے، جب تک مسجد باقی ہے، جب تک تبلیغی باقی ہے، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو یہ ملک تیرے جیسے بے غیرت، زنا سے، بدکاری سے اور شراب نوشی سے، تیرے جیسے بے حیاؤں سے ملک ترقی کرے گا۔ یہ ہے جی، حقائق کا کسی کو علم نہیں ہے، حقائق کو پلٹتے ہیں۔ بے غیرت باغیرت ہے، بے شرم باشرم ہے، ذلیل معزز ہے، خبیث طیب ہے۔ یہاں منحوس خود ہے، منحوس خود ہے، لیکن موسیٰ کو کہتے منحوس تو ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اگر ان پر برے دن آتے ہیں، قحط سالی آتی ہے، تو پھر یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ اور ایمان والوں پر ان کو کہتے کہ منحوس نحوست تمہارے، بدفعلی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں یہ موسیٰ کی، اور نبیوں کو کہتے ہیں بھی نحوست تمہارے۔ انبیاء نے جواب دیا، جہاں انبیاء شہید ہو گئے، آپ یہ دیکھیں سورہ یاسین کے اندر آپ نے پڑھا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ حضرت حبیب نجار، حضرت شمعون، حضرت بولس، انبیاء کے یہاں پر تذکر ہے سورہ یاسین میں، جب انبیاء کو شہید بھی کیا، ٹکڑے ٹکڑے بھی انہوں نے کر دیے، اور انہی انبیاء کو کہتے ہیں کہ تم منحوس ہو۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اگر تم حیا سے باز نہیں آؤ گے، شرم سے باز نہیں آؤ گے، دعوت توحید سے باز نہیں آؤ گے، لا الہ الا اللہ سے باز نہیں آؤ گے، اور ہمیں برا کہنے سے، ہو تو تم برے، برا کہنے سے باز نہیں آؤ گے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا پتھروں سے ماریں گے، قتل کریں گے، سخت قسم کے عذاب تمہیں ہمارے طرف سے ملے گا، تم منحوس قسم کے لوگ ہو۔ انبیاء کی پوری جماعت کو منحوس کہہ رہے ہیں۔ انبیاء نے جواب دیا سورہ یاسین کھول کر کے قالوا طائرکم معکم قالوا طائرکم معکم، یہ نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ نحوست تمہاری ذاتی ہے، خدا نے تمہارے بد کرداری کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے تمہیں منحوس بنایا۔ تم یہ بتاؤ یہ کون سی نحوست ہے؟ اَإِن ذُكِّرْتُمْ جب تمہیں نصیحت کی جائے کہ کلمے کو قبول کرو، قرآن کو قبول کرو، یہ نحوست ہے؟ یہ نحوست نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہو، دماغ تمہارا خراب ہے، منحوس تم ہو۔ نبی کو منحوس کہتے ہیں۔ یہ 23واں پارہ ہے، اور اس وقت پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ 9واں پارہ ہے، اس میں تشریح کی ضرورت نہیں، تفسیر کی ضرورت نہیں۔ بریلوی کا ترجمہ کھول کر کے دیکھو، دیوبندی کا، جماعت اسلامی کا، اہل حدیث کا، اردو کا، کسی کا بھی ترجمہ کھول کر کے دیکھو۔ جو چور ہے وہ دوسرے کو چور کہہ رہا ہے، جو زانی ہے وہ پاک دامن کو زانی کہہ رہا ہے، جو بے غیرت ہے وہ غیرت مند کو بے غیرت کہہ رہا ہے، جو ڈاکو ہے وہ دوسرے کو ڈاکو کہہ رہا ہے، جو قاتل ہے وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور جب ان پر برے دن آتے ہیں، قحط سالی آتی ہے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بدشگونی اختیار کرتے ہیں۔ الا انما طائرہم، تم متنبہ ہو جاؤ، تم جانور کے بچے ہو، تم تنبیہ سے کام لے لو، میں خدا تمہیں متنبہ کر دیتا ہوں۔ الا انما طائرہم عند اللہ، ان کی نحوست اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہو چکا ہے، ان کی بدکرداری کی وجہ سے منحوس تم ہو، تمہارے ابا بھی منحوس ہے، میرا نبی منحوس نہیں ہے۔ واہ اللہ واہ، واہ میرے رب واہ، واہ میرے رب واہ۔ دیندار لوگ خیال کر لیں، دیندار لوگ، حیادار لوگ خیال کر لیں، آپ کی طرف سے ہمیشہ جواب، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طرف سے جواب اللہ دے گا سب کو، سبحان اللہ۔ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے،
موسیٰ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ کو کہتے ہیں کہ منحوس، موسیٰ کے ساتھی منحوس، حضرت ہارون بھی منحوس، ان پر ایمان لانے والے بھی منحوس. یطیروا بموسیٰ ومعہ الا، آپ لوگ چونکہ مولوی والے لین نہیں ہیں اور آپ نے کوئی گرامر پڑھا نہیں ہے، یہ غافلوں کو متنبہ کیا جاتا ہے، جو خواب غفلت کے اندر ہوں، جو یہ کہ سوئے ہوئے ہوں، جو بے عقل ہوں، ان کو پھر پکارا جاتا ہے الا متنبہ ہو جاؤ، تنبہو الا انما طائرہم عند اللہ، ان کی نحوست اللہ کے ہاں سے فیصلہ شدہ ہے. منحوس یہ اپنے اعمال کی وجہ سے منحوس ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، یہ اپنے نحوست کو جانتے نہیں ہیں، نحوست کو جانتے نہیں. وقالوا مہما تأتینا بہ من آیت لتسحرنا بہا، یہ موسیٰ کا معجزہ تھا، اللہ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا. موسیٰ کا معجزہ تھا کہ باغات نے پھل دینا بند کر دیا. موسیٰ کا معجزہ تھا، موسیٰ کی بد دعا لگ گئی. اے پاکستانیوں، تمہیں مولوی گیا گزرا ہے لیکن ملا کی بد دعا تمہیں لگ ہی گئی ہے. اور پاکستانیوں سمجھو یا نہ سمجھو، تمہیں تبلیغیوں کی بد دعا لگ گئی ہے، تمہیں مولوی کی بد دعا لگ گئی ہے. اور ایسی لگ گئی ہے کہ عرب لوگ کہتے معافی مخ، دماغ ہے نہیں ہے، عقل چلی گئی ہے. تو قرآن سے دور، حدیث سے دور، حیا سے دور، شرم سے دور، اسلام سے دور، غیرت سے دور، روایتوں سے دور، یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے نا. یہاں یہی ہو رہا ہے. نواں پارہ آپ کو سنا رہا ہوں، کہہ رہا ہے یطیروا بموسیٰ ومعہ، موسیٰ منحوس ہے، اس کے ساتھ والے منحوس ہیں. اللہ فرماتا ہے الا متنبہ ہو جاؤ، طائرہم عند اللہ، ان کی نحوست اللہ کے ہاں سے ہے، ان کی بدعملی کی وجہ سے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، میرے نبی کی بد دعا ان کو لگ گئی ہے، اللہ والوں کی بد دعا لگ گئی ہے. پھر بھی کہتے ہیں مہما تأتینا بہ من آیت لتسحرنا بہا، آپ کوئی بھی معجزہ لے کر کے آ جاؤ. موسیٰ تم ہمیں جادو کرنا چاہتے ہو، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہارے معجزے کو جادو کہتے ہیں. یہ بے عقل ہے، یہ بے وقوف ہے، معجزے میں اور جادو میں فرق بھی نہیں سمجھتا. موسیٰ یہ جادو ہے جو تم نے ہمیں کیا ہے. فما نحن لک بمؤمنین، ہم ایمان نہیں لائیں گے. میرا رب کہتا نہ لا ایمان، نہ لاؤ. فارسلنا علیہم الطوفان، باد و باران، طوفان ان پر ہم نے بھیج دیا. والجراد، ٹڈی دل. آپ نے دیکھا سندھ بھی تباہ ہو گئے، سندھ کی فصلیں بھی تباہ ہو گئے. بلوچستان میں نے پشین میں دیکھا اور اسی طریقے پر اللہ کوئٹے میں دیکھا. آگے مسلم باغ خانوزی پچھلے دنوں میں جب یہ ٹڈیاں آ گئی اور اس طریقے پر ان کے جھنڈ آ گئے، تھر بھی گیا ان علاقوں میں گیا. ربا تیری پناہ، فصلیں تباہ. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، چچڑیاں. اور دوسرا قمل کا ترجمہ یہ ہے کہ کھٹمل. اور آپ کو پتہ بھی ہے 4 کھٹمل اگر شلوار میں گھس جائیں انسان کی اچھی خاصی خدمت ہو ہی جاتی ہے. 4 کھٹمل اگر گھس جائیں نا کہیں پر، خدمت ہو ہی جاتی ہے. والزفادیہ، مینڈک، اتنے مینڈک، چاول میں مینڈک ایسے کر لیا، چاول میں گر گیا. سالن رکھا کھا رہے، مینڈک آ گیا اس میں گر گیا. کھانے میں آٹے میں مینڈک. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والزفادیہ، مینڈک، والدم، خون. سالن پکا رہے، رنگ بدل گیا، رنگ اس کا رنگ اس کا سرخ ہو گیا. سالن کو رکھا پلیٹ میں، اس میں خون آ گیا. 1 ہفتہ یہ عذاب، پھر درمیان میں کبھی مہینے کا فاصلہ ہو گیا، کبھی 2 مہینے کا فاصلہ ہو گیا، پھر ایک اور عذاب، پھر ایک اور عذاب. اب ہو کرونا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں ویلنٹائن پتہ نہیں کیا ہے، وہ اس قسم کے ایک اور بیماری ڈیٹا ہے. اور پھر تیسری، اس کے بعد آئے گا یہ جو بہیا رہ رہے ہیں، اس کے بعد آئے گا ایڈز. آئے گا جی. یہ سارے وہی ہے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والزفادیہ والدم آیات مفصلات، جدا الگ. ایک عذاب آ گیا، وہ ختم نہیں ہوا کہ چند دنوں کے بعد دوسری قسم کے دوسرے نوع کا عذاب آ گیا، پھر تیسرے نوع کا. اس طرح 9 قسم کے اور 7 قسم کے تو عذاب آ گئے. یہ میرے نبی کی بد دعا ہے، یہ میرے نبی کا فریاد ہے، یہ موسیٰ کی فریاد ہے، یہ موسیٰ کی بد دعا ہے. قوم دیکھے، قوم غور کرے،
قوم دیکھیں، قوم غور کرے، قوم کو سوچنا ہوگا کہ یہ کرونا مرونا آیا کس سے ہے؟ یہ قرآن کو کہیں پیچھے چھوڑنے سے تو نہیں آیا، یہ کلمہ کو ترک کرنے سے تو نہیں آیا، یہ حیا کو چھوڑنے سے تو کہیں نہیں ہوا، یہ عذاب مسلط نہیں ہوا، شرم جو ہم نے ترک کی ہے اس کی وجہ سے تو کہیں نہیں ہوا، ہمیں خدا کی پھٹکار تو نہیں ہے، کیا ہو گیا ہمیں؟ میں نے آپ کو بتایا میرے 1800 سے زائد طلبہ، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، میری توبہ ہے ربا میری توبہ ہے، ربا میری توبہ ہے، اللہ یہ کوئی بکواس نہیں کر رہا ہوں، پروردگار یہ پٹھان اور بلوچ ظالم کے بچے ایک تھال کے اندر کھا رہے، دبا دبا کے کھا رہے، 6 فٹ کا کوئی فاصلہ نہیں، آج تک کسی طالب علم کو کرونا نہیں لگا، آج تک بھی کسی کو نہیں لگا، اور اگر وہ یہ بیماری لائیں تو پھر کون اس کو روک سکتا ہے؟ مولوی منظور کو اگر اس بیماری میں مبتلا کرے کون اس کو روک سکتا ہے؟ میرا نبی فرماتے لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، فرماتے کہ لا عدوہ، بیماریاں ایک سے نکل کر کے دوسرے کو نہیں لگتی، یہ کرونا والے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں، جب چاہے گا تو منظور کو مبتلا کرے گا، نہیں چاہے گا تو کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیرۃ، ہاں کمزور عقیدہ والے جو ڈرپوک قسم کے، ان کو فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، شیر سے چیتے سے جیسے بھاگتے ہو، فرماتے کہ جزام اور برس والی بیماری والے سے اس طریقے پر بھاگو، لیکن ایسا نہیں، آپ نے جزام والے کو ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلایا، ترمذی ثانی کے اندر جلد ثانی میں حدیث موجود ہے، جزام والے کے ساتھ بیماریوں کو بیمار فرمایا کہ بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ گے تو فرماتے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ کے لیے فرشتے دعا کریں گے اور 70 باغات کے آپ کے لیے فیصلے ہوں گے، اور کہا کہ بیمار سے 6 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے سنگالے جوڑے تبھی تو نہ خدے، آپ نے جا کر کے بیمار کے پیشانی پہ بھی ہاتھ رکھا ہے، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی 6 فٹ نہیں ہے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان ہم نے ان پر مسلط کر دی، نبی کی نافرمانی کی، خدا کی نافرمانی کی، معجزات کی نافرمانی کی، والجراد، ٹڈی دل، ٹڈیوں کے جھنڈ ان کے فصلوں کو تباہ کر دیا، والضفادع، مینڈک، والدم، اور اسی طریقے پر خون، والدم آیات مفصلات، جدا اس قسم کے ہم نے معجزات نبی کو دے دیے، جدا قسم کے عذاب ان پر مسلط کر دیے۔ جو نبی کو منحوس کہہ رہے، آج منحوس ملا ہے، شاباش ملا تجھے، شاباش مولوی تجھے، شاباش حافظ تجھے، جو چیزیں جو انبیاء کو جو گالیاں پڑتی تھی، جو نبی کی جس طرح توہین ہو گئی، وہی توہین آپ کی ہو رہی ہے۔ خدا آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ پھر میں نے عرض کیا ہے، چوری چھپکے سے یہ کتے کا بچہ فرعون جا کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے چوری چھپکے سے جا کر کے کہہ رہا، ذلیل ہو گئے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب عذاب آ گیا، قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، موسیٰ خدا نے جو تم سے وعدہ کیا ہے، موسیٰ بقول تمہارے جیسے تمہارے دعویٰ ہے، تم اللہ کے لاڈلے ہو تو اللہ سے دعا کرو، اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ فرعون ٹھیک ہو گیا لیکن پاکستانی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، وہ چوری چھپکے سے جا کر کے نبی سے کہتا ہے دعا کر۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اللہ کے جو تجھ سے وعدے ہیں، تو اللہ کا نبی ہے تو دعا کر لے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اگر اللہ اس عذاب کو ٹال دے تو ہم تیری بات کو مان لیں گے، آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی کر دوں گا، تیری قوم کو آزاد کر دوں گا، ان کی بہنوں کی بیٹیوں کی بیویوں کی عزت نہیں لوٹوں گا، جیسے میرے کمانڈو ان کو استعمال کرتے ہیں، پھر تمہارے حوالہ کر دوں گا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، اللہ فرماتے جتنی مدت کے لیے انہوں نے عذاب ٹالنے کا ہم سے معاہدہ کر دیا، میں نے اللہ نے عذاب ٹال دیا، وہ مدت پوری ہو گئی، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے ایمان نہیں لایا، اللہ کے وعدوں کو توڑ دیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جب تم بدماشی کرتے ہو، ٹھیک نہیں ہوتے، وعدے پر وعدہ، عہد پر عہد، معاہدہ پر معاہدہ، قسم پر قسم اٹھا کر کے پھر بھی نبی کو دھوکہ دیتے ہو، خدا کو دھوکہ دیتے ہو،
فانتقمنا منہم، اب ہم نے انتقام لے لیا، فاغرقناہم فی الیم، دریا کے اندر ان کو غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے معجزات کو، نبی کے معجزات کی تکذیب کر دی، وکانوا عنا غافلین واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض، اور ہم نے وہ جو کمزور تھے جن کی بیٹیوں کو یہ ان سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، ان کی بیویوں سے، ان کی بہنوں سے اپنی خواہش ان کے کمانڈو پورے کرتے تھے، آج ہم نے ان کمزوروں کو زمین کا وارث بنا دیا، مصر کا بھی وارث بنا دیا، شام کے اس وقت یہ فلسطین، یہ اردن، یہ سارے کے سارے شام میں آتے تھے، یہ سب ہم نے بنی اسرائیل کو دے دیا، سب کچھ ان کو حوالہ کر دیا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، فرعون نے جو کچھ بنایا تھا ملیا میٹ کر کے ہم نے چھوڑ دیا، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، جو چھتوں پر انگور چڑھائے یا چھتوں پر عمارت جو اس نے بنا دیا، سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے ان کمزوروں کو، ارے بدماشو تمہارے دن بھی تھوڑے ہیں، ارے بدماشو 30 سال کے بعد تمہارا خدا روس بھی ہار گیا، 20 سال کے بعد تمہارا خدا امریکہ بمائے 49 ملکوں کے ہار گئے، سب کو سبحان اللہ، ہم نے طالبان کو وارث بنا دیا، ہم نے طالبان کو وارث بنا دیا۔ مجھے اللہ کے ذات سے کبھی امید ہے کہ تو بھی اگر قادیانی کا بیٹا بنے گا، جرنل بن کر کے، پھر بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے، پھر بھی قادیانی اندر تو قادیانی بنے گا، کرنل بن کر کے یا ایس ایچ او یا ٹی پی او یا کوئی بھی بن کر کے تم قادیانی اور رافضی کی حمایت کرے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا رب تمہیں اس طرح ناک رگڑنے پر مجبور کر دے گا، تو ناک رگڑ کر کے نکلے گا۔ خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے، وقت تو یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، کبھی وقت ایک طرح نہیں رہتا، خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے، آج ملا روئے، تبلیغی روئے، نمازی روئے، حیا والا روئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم بھی رو گے۔ آج پورا امریکہ، آج تم اس کے ماننے والے، آج اس کو سجدے کرنے والے، وہ ہماری پگڑی کے سامنے سر نیچے، ہمارے کل ہم شہید ہو رہے تھے تب بھی سر ہمارا اونچا تھا، آج بھی سر اونچا ہے، کل تم رگڑ کر کے ہمیں مار دو، یہ کہ داڑھی پکڑ کر کے تب بھی سر نیچے نہیں کریں گے، تمہارے پرسوں بھی سر تمہارا نیچے تھا، کل گزشتہ کل بھی تھا، آج بھی تم سر نیچے نہیں کرتے ہو، تم اسی طرح ہوگے، ملا اسی طرح رہے گا، ہمارا یہ اسی طریقے پر ملا رہے۔ پٹھان نے پشتوں میں راضہ پہ میدانہ پری جانا، پشتوں میں اس نے سب کچھ سکھایا، پوری دنیا کو سکھایا، تمہیں عربی سیکھنا ہوگا، تمہیں بلوچی سیکھنی ہوگی، تم پشتو سیکھو، پہلے تیاری کرو۔ انگریز کے بوٹ تم نے بہت پالش کیے، بہت تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تعالی ہمیں ہوش عطا فرمائے۔ میرا مقصد یہ تھا، سفر کا مہینہ، اس میں لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، تو یہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں، آپ حضرات اس قسم کے نحوستوں کا نظریہ نہ رکھیں، عقیدہ بھی نہ رکھیں، یا شوال میں جیسے اس کی اجازت نہیں، یا محرم میں جیسے شادی کرنے کی اجازت نہیں، ماتم کرنے کی نہیں، یہ سارے جاہلیت کی رسمیں ہیں، درمیان میں کچھ اور باتیں بھی تلخ قسم کی آ گئے، ذرا اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کے برداشت کر لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔